قوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و صلات کے بعد سورہ والنجم کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے۔ نجم کے معنی ستارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنجم، قسم ہے اس ستارے کی۔ ہر ستارے کی نہیں، والنجم اس خاص ستارے کی قسم۔ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء امت نے نجم سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارہ کہہ کے پکارا۔ قرآن میں اللہ نے حضور کو کہیں سورج کہا ہے، کہیں چاند کہا ہے، اور اس مقام پر سورہ والنجم میں اللہ نے حضور کو ستارہ کہا ہے، اور یہاں قسم اٹھائی ہے۔ المراد بالنجم هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معنی یہ ہوگا والنجم، قسم ہے اس ستارہ وجود محمدی کی، علی صاحب الصلوات۔ قسم کے بعد کوئی اہم اور ضروری بات بیان کرنا مقصود ہوا کرتی ہے۔ اب کس بات کے لیے قسم کھائی؟ اذا ہوا، ہوا
عربی زبان میں ہوا کے دو معنی ہیں، نیچے اترنا اور اوپر جانا۔ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ والمراد بہویہ النزول الی الارض، وقال بعضهم الصعود الی السماء۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہوا سے مراد حضور کا معراج سے واپس آنا ہے، زمین کی طرف واپس اترنا۔ پھر معنی یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ستارہ وجود محمدی کی جب کہ وہ واپس اتر آیا۔ معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے بعد وہ واپس اتر آیا، اس کے واپس اتر آنے کی قسم، اس کے واپس آنے کی قسم، یا قسم ہے مجھے کہ وہ واپس آ گیا، وہ ستارہ پھر واپس آ گیا۔ اور اگر ہوی کا معنی اوپر چڑھنا ہو، صعود الی السماء، تو پھر مطلب یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ستارہ وجود محمدی کی جب وہ اوپر چڑھا۔ بہر کیف، اس آیت کے معنی میں وسعت ہے، دونوں معنی علماء نے مراد لیے ہیں۔ محبوب کے اوپر جانے کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی، اور محبوب کے واپس زمین کی طرف آنے کی بھی قسم اٹھائی۔ اس کا معراج پہ جانا بھی اور اس کا واپس آنا بھی، اس کی دونوں اداؤں کو اللہ نے اپنی قسم سے نوازا، اور یوں کہا اس کے آنے کی قسم، اس کے جانے کی قسم۔ اللہ کی نظر میں حضور کی قدر معلوم کرو کیا ہے۔ خدا کی نظر میں مصطفیٰ کی قدر کا پتہ چل رہا ہے۔ کون قسمیں اٹھاتا ہے کسی کی؟ آپ دنیا کی مثال لے لیں، قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو بڑا ہی پیارا ہو۔ اولاد پیاری ہوتی ہے نا، ماں باپ جب کوئی انتہائی قسم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری اولاد کی قسم۔ دیکھیں ہماری نظر میں قرآن کا کتنا احترام ہے، جب بڑی ضروری بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں قرآن کی قسم۔ کسی مقدس، معزز، معظم اور محبوب شے کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے آنے کی قسم، تیرے جانے کی قسم۔ یہ حضور کی محبوبیت اور حضور کی عظمت اور عزت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جو لوگ حضور کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ایک عام سطح پر رکھتے ہیں، انہیں خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور قرآن دقت نظر سے پڑھنا چاہیے اور قرآن کے مفہوم پہ غور کرنی چاہیے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارہ محمدی کی جب وہ اوپر آیا۔
قسم ہے اس ستارہ وجود محمدی کی جب وہ نیچے آیا، اس کے آنے کی قسم، اس کے جانے کی قسم، اس کے اوپر چڑھنے کی قسم، اس کے نیچے اترنے کی قسم۔ یہ تو میں بعد میں عرض کروں گا آخر میں کہ اللہ نے واپس اترنے کی قسم کیوں فرمائی، اوپر چڑھنے کی قسم کیوں فرمائی۔ حضرات گرامی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ادائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اوپر جاتے وقت تو یہ تذکرہ ہے کہ براق پر سوار ہو کر گئے، واپس آتے وقت کس چیز پر واپس آئے اس کا تذکرہ نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ جاتے ہوئے تو براق پر سوار ہو کر گئے، فرشتے ساتھ گئے، جبریل ساتھ تھے، واپس آئے تو کون ساتھ آیا؟ یہ بات بھی آخر میں عرض کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بات اس وقت آپ کے سامنے پیش نظر ہے، گزشتہ جمعے کو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کے تحت محبوب و محب میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان کا کچھ ذکر چلا تھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ نے فرمایا محبوب تم سب کچھ دیکھ آئے ہو، آتے ہوئے تم نے فرشتے دیکھے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت دیکھی، جنت کے باغات دیکھے، حوریں دیکھی، جنت کے محلات دیکھے، کوثر کی نہر دیکھی، سلسبیل کی نہر دیکھی، تسنیم کی نہر دیکھی، معین کی نہر دیکھی، جنت کی نہریں مشاہدہ کی، اپنی امت کے جنت میں محل دیکھے، عرش و کرسی کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، میری قدرت کے خزینے دیکھے، دفینے دیکھے، عرش کی رفعتیں دیکھی، میری حکمتیں اور قدرتیں دیکھی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جو جو دیکھا کیسا پایا؟ کیونکہ یہ سیر تھی، محبوب سیر کر رہے تھے۔ اسرا بعبدہ، محبوب سیر کیسی رہی؟ تم روز غمگین رہتے تھے، دیکھے ہیں میری رحمت کے دریا؟ حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ سب کچھ دیکھا، تیرا شکریہ، تو نے میری امت کے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں تیرا شکریہ۔ تیری شان اور تیری عظمت کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی شمار ہے، نہ حساب ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سجدہ عبودیت پیش کرنے کے سوا اور کیا پیش کر سکتا؟ روایات میں ہے
اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ تو تم نے میری نعمتوں کا خوش کن پہلو دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ تم ذرا دوزخ بھی ملاحظہ کر لو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی۔ اس کی حکمت، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب قسم ہے مجھے میری ربوبیت کی، میں نے سب کچھ بنایا تیرے لیے، جنت بھی اور دوزخ بھی۔ سوال ہوتا تھا کہ جنت تو حضور کے لیے بنائی گئی، اس میں حضور کی امت کے لیے نعمت کی بشارت اور حضور کے لیے عزت کی بشارت، دوزخ حضور کے لیے بنائی گئی، اس کا کیا مطلب؟ تو معراج کی رات اللہ نے یہ حکمت کھول دی۔ خدا نے کہا محبوب جنت بھی تیری خاطر، دوزخ بھی تیری خاطر۔ وہ کیسے؟ فرمایا محبوب تیرے دوستوں کے لیے جنت بنا دی، تیرے دشمنوں کے لیے دوزخ بنا دی، تیرے دشمنوں۔ دوستوں کے لیے جنت، تیرے دشمنوں کے لیے جہنم، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس میں بھی حضور کی عزت ہے کہ جو تیرے دشمن ہوں گے انہیں میں دوزخ میں ڈالوں گا، جو تیرے نافرمان ہوں گے انہیں میں دوزخ میں ڈالوں گا، لیکن جو گناہگار ہوں گے دوزخ ان کے لیے بنائی نہیں گئی۔ تیری امت کے جو لوگ خود چھلانگیں لگائیں دوزخ میں، ان کی اپنی مرضی، میں نے بنائی ان کے لیے نہیں، بنائی کافروں اور دشمنوں کے لیے ہے۔ اگر تیری امت کے نادان لوگ تیرے دشمنوں والی دوزخ میں تیرے نافرمان بن کر خود کودنے کی کوشش کریں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہوگی۔ میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے تو دوزخ بنائی نہیں۔ پھر بھی اگر تیرے امتی تیرے دشمنوں جیسے کام کریں نادانی کی بنا پر تو میں انہیں دوزخ میں ڈالوں گا ضرور، لیکن سب سے ہلکی دوزخ جہاں کم عذاب ہوگا، اور پھر مستقل طور پر تیری امت کو دوزخ میں نہیں رکھوں گا۔ جب جب گناہوں کی قدورتیں اور سیاہیاں دور ہوتی جائیں گی میں جنت دوزخ سے نکال کر نہر الحیات میں نہلا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ بالآخر خواہ وہ کتنا گناہگار ہو، اگر تیری محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ہوگی میں اس کو بالآخر جنت میں داخل کر ہی دوں گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد خلق اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر چاہو تو دوزخ بھی دیکھ آؤ۔ حضور خاموش ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل میرے محبوب پھر واپس آ رہے ہیں، پھر آ رہے، جنت دیکھ کر آئے تھے میرے پاس، پھر واپس آ رہے ہیں، ساتھ جاؤ ذرا دوزخ کا مشاہدہ کراؤ۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور پھر واپس آئے، پھر دوزخ مشاہدہ کی۔ واللہ عالم بحقیقت الحال، اس امر کی حقیقت حال کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا پھر واپس جاؤ، دوزخ دیکھ کر پھر آؤ، یہ اللہ ہی جانتا ہے نا۔
پہلے ہی کہہ دیتا کہ دوزخ دیکھ کر آؤ، جنت پہلے دکھائی، حضور کو خوش کیا، پھر کہا واپس جاؤ دوزخ دیکھ کر پھر آؤ۔ علماء فرماتے ہیں اصل میں حضور محبوب ہے نا اللہ کے، اللہ چاہتا یہ تھا کہ کبھی محبوب کو پھر بھیجوں، پھر آئے، پھر جائے، کبھی آتا ہوا دیکھوں، کبھی جاتا ہوا دیکھوں۔ واللہ عالم، حکمت خدا جانتا ہے۔ پھر گئے دوزخ کو دیکھا۔ دوزخ کا جو فرشتہ ہے دوزخ پر مقرر، اس فرشتے کا نام ہے مالک، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ حضور نے دوزخ مشاہدہ کی۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں۔ سب سے اوپر والا طبقہ اس میں عذاب کم ہے، سب سے نچلا طبقہ جو دوزخ کا ہے اس میں عذاب سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ اعاذنا اللہ ایا، اللہ ہم سب کو عذاب دوزخ سے بچائے۔ چونکہ منافق سب مجرموں میں بڑا مجرم ہے، وہ ڈبل گناہ کرتا ہے، ڈبل کفر کرتا ہے، ڈبل جرم کرتا ہے، اس کا عذاب بھی سب سے زیادہ۔ حضور نے جب دوزخ مشاہدہ فرمائی تو اس میں 70,000 آگ کے دریا دیکھے۔ یہ ایک طبقے میں، جو سب سے اوپر والا پہلا طبقہ ہے، سب سے، یہ بات ذہن نشین رکھنا، جو پہلا طبقہ ہے نا اوپر، اس کے نیچے 6 طبقے ہیں، 7 طبقے ہے جہنم۔ سب سے اوپر والا پہلا طبقہ جو ہے اس میں سب سے کم عذاب ہے، جس میں سب سے کم عذاب ہے اس طبقے کا حال یہ ہے کہ اس میں 70,000 آگ کے دریا بہ رہے ہیں۔ الامان باللہ، وہ آگ کے دریا جب چلتے ہیں تو اتنا شور ہے ان دریاؤں کے چلنے کا، اتنا شور ہے، روایت میں آتا ہے کہ اگر اس شور کو روئے زمین کے لوگ سن لیں تو اس شور کی ہیبت سے روئے زمین پہ ہر جاندار مر جائے، زندہ نہ رہے۔ اس شور کو سن کر نہ حیوان بچے، نہ انسان بچے، نہ جن بچے، ہر جاندار شے اس شور کو سن کر اسی وقت ختم ہو جائے۔ جو پہلے طبقے کے 70,000 آگ کے دریاؤں کا شور ہے، حضور نے اس دوزخ کو پہلے ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد ایک دریا اتنا گہرا ہے کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان اس ایک دریا میں پھینکے جائیں تو تلاش کرنے سے بھی نظر نہ آئے، اتنا گہرا اور وسیع ایک دریا۔ الامان باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اس رحمت للعالمین نازنین محبوب کی طبیعت پہ بوجھ پڑا۔ جبریل، یہ اتنی خطرناک دوزخ کس کے لیے تیار کی گئی؟ جبریل چپ۔ حضور فرماتے ہیں
مالک تو بتا یہ اتنی خطرناک دوزخ کس لیے ہے؟ مالک نے شرم سے سر جھکا لیا۔ حضور نے پھر پوچھا مالک فرشتہ جو دوزخ پر مامور ہے وہ شرم سے سر اوپر نہیں کرتا، پسینہ ہو گیا شرم سے۔ حضور نے پھر جبریل سے پوچھا تم بولو، یہ تو نہیں بولتا، یہ سب سے اوپر والا طبقہ کس قوم کے لیے بنایا گیا ہے؟ جبریل شرم کے ساتھ نہایت ہی خاموش ہونے کے باوجود بولتے ہیں مالک تو بتاتا کیوں نہیں؟ بتا دو اصل بات کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مالک میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بات سامنے آ جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست عرض کر لوں، یہ موقع ہے، بتاؤ یہ ماجرا کیا، یہ دوزخ کس کے لیے؟ مالک نے شرم اور ندامت سے جھک کر بڑے ادب سے رو کر کہا کہ حضور شرم آتی ہے، یہ طبقہ جس میں اتنا عذاب آپ نے دیکھا ہے یہ دوزخ کا سب سے ہلکا اور نرم طبقہ ہے، آگے اس سے کئی گنا زیادہ عذاب ہیں نچلے طبقوں میں۔ آپ نے فرمایا یہی عذاب جو ہے دیکھا نہیں جاتا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو مالک نے بڑے ادب سے کہا حضور آپ کی امت کے گناہگاروں کے لیے، یہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے لیے اللہ نے یہ دوزخ کا اوپر والا طبقہ تیار کیا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غمگین ہو گئے، بڑی دیر غمگین کھڑے رہے۔ خطاب آیا محبوب کیوں غمگین ہو گئے؟ یا اللہ اتنی جنتیں اپنی امت کے لیے دیکھ کر میں خوش ہوا تھا، اب اس دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو نے یہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے بنائی ہے۔ یا اللہ مجھے امت گناہگار یاد آتی ہے، مجھے اپنی امت پہ رحم آ رہا ہے۔ یا اللہ میں تسلیم کرتا ہوں میری امت بڑی گناہگار ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یا اللہ میں تجھ سے تیرے کرم اور رحم کا سوال کرتا ہوں، خدایا میری امت پہ نظر کرم کر، میری امت کو معاف کر، اتنا سخت عذاب نہ دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جو تیرے امتی کہلائیں، نہ میری بات مانیں نہ تیری اطاعت کریں، میں انہیں عذاب نہ دوں تو کیا کروں؟ ان گناہگاروں کو عذاب دینا بھی تیری محبوبیت کی وجہ سے ہی تو ہوگا، کیوں کہ جو تیری تابعداری نہ کریں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، وہ مجھے پسند نہیں ہے وہ لوگ، خواہ وہ تیری امتی کیوں نہ ہو۔ اگر تیری اداؤں پہ مرتی نہیں، اگر تیری غلامی پہ ناز نہیں کرتی، اگر تیرے فرمان پر نہیں چلتی تو میری کیا لگتی ہے؟ حضور نے رو کر عرض کی مولا امت مذنبۃ ورب غفور، مانا میری امت بری سے ہی لیکن تو اچھا ہے، تو اچھا ہے، تو میری امت کے ساتھ معاملہ ان جیسا نہ کر، اپنی شان کے مطابق معاملہ کر۔ جب حضور روئے امت کے لیے تو پھر خطاب آیا محبوب مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میری نظر میں تیری بڑی عزت ہے، میری نظر میں تیری بڑی عزت ہے، تو اب زیادہ نہ رو، غم نہ کر محبوب، میں وعدہ کرتا ہوں امت کے معاملے میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ یہ بشارت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہوئے، پھر خدا کی بارگاہ میں
اللہ رب العزت نے محبوب کو اپنے دیدار سے نوازا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے، ذہن نشین رکھیں کہ معراج جسمانی طور پر تھی، حضور کا جسم یہ ظاہری وجود لا مکان تک گیا تھا اور خدا لے گیا تھا اپنی قدرت سے جیسے اس نے چاہا، اور حضور نے خدا کو دیکھا تھا۔ حضور نے معراج کی رات خدا کو، اس جہان میں خدا کا دیدار محال ہے، اس دنیا میں محال ہے۔ حضور کو وہاں بلایا اس دیش سے باہر، وہاں جائز ہے، اور حضور نے اللہ کا دیدار کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں سر کی آنکھوں سے دیکھا، بعض لکھتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس پر امت کا اتفاق ہے کہ حضور نے معراج کی رات خدا کو دیکھا۔ خدا کو بولو، خدا کو۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا معراج کی رات حضور نے خدا کو دیکھا تھا؟ تو امام جعفر صادق نے 3 مرتبہ اپنی جگہ سے متحرک ہو کر، ہل کر، زور زور سے فرمایا، ہاں ہاں دیکھا تھا، دیکھا تھا، دیکھا تھا۔ اسی پر صحابہ کی اکثریت ہے، اسی پر اہل بیت کی اکثریت اور اجماع ہے، اسی پر امت کی اکثریت متفق ہے، اور اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ حضور نے خدا کو دیکھا ہے۔ یہاں سبحان اللہ، شرح شفا قاضی ایاز نسیم الریاض میں امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا معراج کی رات حضور نے خدا کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، وَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَدْعُو قَرِيمًا إِلَى دَارِهِ ثُمَّ يَتَسَتَّرُ عَنْهُ وَلَمْ يُرِيَهُ وَجْهَهُ۔ آپ نسیم الریاض میں فرماتے ہیں، یہ تو محال ہے کہ کوئی کریم کسی کریم کو دعوت دے کے اپنے گھر بلائے، اور کریم کریم کو بلا کر اپنے گھر میں جب کریم آ جائے تو چہرہ چھپا لے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ کریموں کی عادت نہیں، یہ شریفوں کی عادت نہیں، یہ سخیوں کی عادت نہیں۔ تو اللہ جو کریم ہے اس کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ جبریل بھیج کے، فرشتے بھیج کے مکے سے حضور کو بلایا ہو، اور جب بارگاہ میں آئے ہوں تو خدا نے پردہ کر لیا ہو کہ محبوب تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو محبوب یہ پوچھتا کہ پھر بلایا ہی کیوں تھا؟ اگر باتیں کرنی تھی وہ تو مکے میں بھی ہو سکتی تھی، تو بلایا ہی دیدار کے لیے تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ دیدار نہیں کرایا، یہ محض غلطی ہے، غلط بات ہے۔ دیدار ہوا ہے، دیدار کیا ہے۔ علماء تو اتنی بات پر چپ ہو گئے کہ دیدار ہوا ہے، لیکن صوفیاء نے کچھ آگے بات کی۔ تفسیر عرائس البیان کے اندر حضرت روز بہان بخلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کا واقعہ نقل کر کے، قرآن کی تفسیر کر کے، تفسیر عرائس البیان میں آپ فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کو دیکھا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ بعین جسدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کو دیکھا ہے، خدا کی باتیں سنی ہیں، خدا کی معرفت حاصل کی ہے. معراج کی رات عرفان بھی ہوا ہے، کلام بھی ہوا ہے اور دیدار بھی ہوا ہے. لیکن صوفیاء فرماتے ہیں یوں نہیں کہ صرف آنکھوں سے آگے دیکھا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک سمت میں ہونے سے پاک ہے. یہ آنکھیں صرف آگے دیکھیں گی، جو سامنے ہوگا وہ دیکھا جائے گا، پیچھے والا نہیں دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک سمت میں نہیں ہے، اللہ کی ذات ایک طرف میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، ہر جہت، ہر سمت سے پاک ہو کر ہر سمت میں، ہر جگہ سے پاک ہو کر ہر جگہ میں. اس کی رویت بڑی عجیب ہے، اس کا کون بیان کر سکتا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو یوں دیکھا اور یوں اللہ کی کلام سنی. ان کانوں سے نہیں سنی، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا فقط. صوفی لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کہ حضور کا سارا جسم لطیف ہو کر نور بن کر آنکھ ہو گیا تھا، سارا جسم. اور چونکہ سارا جسم آنکھ بن گیا تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے محبوب کے جسم کو آنکھ کی طاقت دے دی. سارا جسم آنکھ بن گیا تھا اور سارے جسم کی آنکھ سے حضور نے ہر طرف خدا کو دیکھ لیا. اور حضور کے کان صرف ان دو طرف جو کان ہیں ان کانوں سے نہیں، بلکہ خدا نے حضور کے سارے جسم کو کان بنا دیا. ہر طرف سے خدا کی آواز سنی اور اللہ نے حضور کے سارے جسم کو بمنزلہ دل بنا دیا. سارے جسم کو دل بنا دیا اور حضور نے خدا کو پہچان لیا. پہچان لی. ہاں، یہ صوفیاء کا مشرب ہے کہ حضور نے خدا کو سارے جسم کی آنکھ سے دیکھا، خدا کی باتیں سارے جسم کے کان سے سنی، خدا کی معرفت سارے جسم کے دل سے حاصل کی. خدا کو دیکھا، خدا کی باتیں سنی. کما یلی کو بے شان ہی، جیسی اللہ کی شان تھی، جیسی حضور کی شان تھی، وہ اللہ جانے، یہ حضور جانے. ہمیں تو اتنا ماننا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے. یہاں ایک بات عرض کروں، لوگ اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں، حضور ادھر دیکھتے ہیں ادھر نہیں دیکھتے، یہاں دیکھتے ہیں وہاں نہیں دیکھتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے ادھر ادھر. تو میں عرض کروں کہ واقعہ معراج نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ خدا نے نبی کو یہ طاقت دی کہ ہر طرف خدا کو دیکھے، ہر طرف سے خدا کی باتیں سنیں. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ خدا بھی ہر طرف اور نگاہ مصطفیٰ بھی ہر طرف، خدا بھی ہر طرف اور نبی کے کان بھی ہر طرف. اگر یہ ہر طرف کی بات نہ سنتے تو خدا کی بات کیسے سنتے؟ اگر یہ ہر طرف نہ دیکھتے تو خدا کو کیسے دیکھتے؟
معلوم ہوا حد خدا کی بھی نہیں، حد مصطفیٰ کی بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حضرات، خدا فرما رہا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارہ وجود محمدی کی، علی صاحب الصلوات، اذا ہوا، اذا ہوا، جب وہ اوپر چڑھا۔ ایک معنی اوپر چڑھنے کی قسم کھائی، تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اوپر جا نہیں سکتا، خدا نے کہا اپنے اصول اور قانون کی بات چھوڑو، کوئی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا چھوڑو، فلسفے نہ چھانٹو، میں خدا ہو کے قسم اٹھاتا ہوں وہ اوپر گیا۔ تمہیں کیا؟ قسم اس لیے فرمائی تاکہ نبی کے معراج پر جانے کی تاکید ہو جائے کہ میں خدا ہو کے قسم اٹھاتا ہوں وہ اوپر گیا۔ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ اوپر چڑھا، اوپر چڑھا۔ اب اللہ کی قسم کا جو انکار کرے اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ وہ مومن رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ جو خدا کی قسم کو نہ مانے وہ کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہوا، ہوی کے معنی اترنا بھی ہیں، اور زیادہ علماء اسی طرف ہیں۔ مفسرین کی اکثریت اسی طرف ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارہ وجود محمدی کی، وہ نیچے آیا، وہ نیچے آیا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور کے واپس آنے کی قسم فرمائی، واپس اترنے کی، معراج سے واپس اترنے کی اللہ نے قسم فرما دی۔ خدا کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں وہ واپس آ گیا، وہ واپس آ گیا، قسم سے آ گیا، آ گیا لوگوں، آ گیا۔ وجہ یہ تھی آدم علیہ السلام اوپر ہی بنے، نیچے آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، زبردستی اللہ نے بھیجا، یہاں تک کہ کپڑے اتار کے ہمارے باپ کو زمین کی طرف گندم کا دانہ کھلا کے اترنے پر مجبور کر دیا۔ یہ راز وہی جانتا ہے کیا تھے۔ یہاں آنے کا جی کس کا چاہتا ہے؟ آپ کا جی چاہتا تھا یہاں آ جائیں؟ جب ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تھے تو ہم سارے روتے ہوئے آئے تھے، چیخیں مار رہے تھے آپ سب، ہم سب۔ کیوں؟ آنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ دنیا دار المصائب ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، ہم آنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ غموں کا گھر ہے، یہ تکلیفوں کی جگہ ہے، یہ مصائب کی جگہ ہے۔ یہاں تخت حکومت پہ بیٹھ کر بھی آرام نہیں ملتا، پوچھ لو حکومتوں سے۔ دولت فرعون اور قارون کے خزانے مل جائیں اس دنیا میں پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ سکون والی جگہ ہی نہیں۔ ہم گھبراتے ہوئے روتے ہوئے آئے تھے، یہاں آنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ پھر ایک بار جو یہاں سے نکل جائے وہ کب واپس آتا ہے؟ شکر کرتا ہے یہاں سے نکلا۔ ادریس علیہ السلام یہاں سے اوپر گئے جنت میں، فرشتوں نے کہا دیکھ لی جنت، اب واپس چلو۔ کہنے لگے میں اب واپس نہیں جاؤں گا، ابھی تک جنت میں ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے اوپر گئے چوتھے آسمان پہ یا دوسرے آسمان پہ، وہیں جی لگ گیا۔ آسمانوں کی آرام والی زندگی چھوڑ کر اس مصیبت میں کون آئے؟ ان کا وہاں دل لگ گیا، نہ امت یاد رہی، نہیں سمجھے، قوم کھائے خصموں کو۔ سیدھی سی بات ہے، ہم آرام سے وقت گزارتے ہیں، قوم نے کب کسی سے وفا کی؟ قوم والو، قومیں کب وفا کرتی ہیں؟ نہ اپنے اماموں سے وفا کرتی ہیں، نہ اپنے حکمرانوں سے وفا کرتی ہیں، نہ اپنے نبیوں سے وفا کرتی ہیں۔ لیکن اس کائنات میں وفا کا پیکر تو جس نے وفا کا حق ادا کیا وہ ایک کملی والا ہی تو ہے۔ جو اوپر جاتا ہے وہ اپنی قوم میں واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ آپ کے حکمران جو لندن جا کے بیٹھتے ہیں وہ کب واپس آتے ہیں؟ وہیں ڈیرے لگا لیتے ہیں کہ وہاں سکون ہے، ہمیں یہاں سکون نہیں۔ قوم کا ہمدرد کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، وہ قوم بھی ہمدرد نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، لیکن قوم کے رہنما بھی کوئی زیادہ درد مند نہیں ہوتے۔ حضرات یہ دکھ کی داستان ہے، شاید آپ ناراض ہو رہے ہوں میری باتیں سن کر، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اوپر گئے ادریس علیہ السلام، واپس نہ آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، آج تک انتظار ہے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ حضور اوپر گئے، خدا نے دیکھا کہ امتیں کہیں یہ باور نہ کر لیں کہ یہ بھی ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اوپر ہی رہ گئے ہیں۔ خدا نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، لوگوں اے امت مصطفیٰ گھبرانا نہ، میں خدا ہو کے قسم اٹھاتا ہوں وہ اوپر نہیں رہا، وہ واپس آ گیا، وہ واپس آ گیا، وہ واپس آ گیا، وہ تمہارے پاس آ گیا۔ وہ واپس آ گیا، وہ آ گیا ہے۔ غم زدو، جدائی زیادہ نہیں ہوئی، صبر کرو، وہ آ گیا ہے، وہ پھر تمہارے پاس، وہ زیادہ دیر تم سے جدا نہیں رہا، اس کو تو تمہاری جدائی گوارا نہیں۔ پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، تم اس کی جدائی میں کس طرح وقت گزارتے ہو۔ وہ تو تمہارے بغیر نہ اس کا جی آسمانوں میں لگا، نہ سدرہ پہ لگا، نہ عرش پہ لگا، نہ کرسی پہ لگا، نہ لوح و قلم کے پاس اس کا جی لگا۔ وہ دائرہ امکان سے نکل کے لا مکان میں آیا، وہاں بھی نہ رہا، مجھے ملا بھی کہنے لگا مجھے واپس جانے دے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے لوگوں وہ جو مجھے ملنے آیا تھا مل کے میرے پاس نہیں رہا، پھر تمہارے پاس آ گیا ہے تمہارے پاس۔ وہاں سے خدا تصدیق کر رہا ہے کہ آ گیا۔ یہاں سے صدیق نے سب سے پہلے تصدیق کی، آ گیا۔ جب یہاں جس نے سب سے پہلے تصدیق کی اس کے واپس آنے کی، وہ صدیق ہو گیا۔ جس نے واپس آنے اور جانے کا انکار کیا وہ زندیق ہو گیا۔ جس نے کہا نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے وہ ابو جہل ہو گیا۔ جس نے کہا جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے وہ ابو بکر ہو گیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، خدا کو کیا پڑی ہے قسمیں اٹھانے کی۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی
وہ رحمت للعالمین ہے نا، سب جہانوں کے لیے ہے، صرف زمین والوں کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے، پر پیارے زمین والے زیادہ ہیں، کیونکہ صدیق بھی ادھر رہتا ہے، ان کا عمر بھی ادھر رہتا ہے، عثمان بھی یہاں ہے، علی بھی یہاں رہتا ہے، حسنین بھی یہاں ہے، فاطمہ بھی یہاں ہے، کعبہ بھی یہاں ہے، مدینہ بھی یہاں ہے، داتا حجویری بھی یہاں ہے، خواجہ اجمیری بھی یہاں ہے، جدھر یہ ہے حضور کو وہی دیس پیارا، یہ پیاروں کا دیس تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی، بولو یہ ان کی، تم بھی بولو یہ ان کی، وہ باہر والے بولو یہ ان کی، آقا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ تمہاری مہربانی ہے کہ ہم کمینوں پہ اتنا رحم کرتے ہو، باقی سب کے جی ادھر لگ گئے، آپ کا جی وہاں نہ لگا، آپ کا جی گناہگار امت میں ہی لگتا ہے۔ پڑھو درود میرے نبی پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ، محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر صلی اللہ علیہ وسلم، والنجم اذا ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے حضور کا وہاں جانا محال نہ تھا، بلکہ وہاں سے یہاں آنا محال نظر آتا تھا، جو کام مشکل تھا اس پر قسم زیادہ اٹھائی گئی، کیوں کہ یہاں سے وہاں جانا کمال تو ہے لیکن زیادہ کمال نہیں، وہاں جا کے پھر یہاں واپس آنا یہ بڑا کمال ہے، یہاں سے وہاں جانا مشکل نہیں حضور کے لیے، کیوں؟ اپنے دیش میں ہر کوئی جاتا ہے، اپنے دیش میں جانا کہاں مشکل، اپنا دیش چھوڑ کے واپس جانا مشکل ہے، حضور کا اصلی دیش وہ تھا، وہاں اپنے دیش میں جانا مشکل نہیں، پردیس میں جانا مشکل ہے، دیش چھوڑ کے واپس آنا مشکل ہے۔ دیکھو نا، پروانہ شمع کی طرف جایا ہی کرتا ہے، بلبل پھول کی طرف جایا ہی کرتی ہے، یار یار کی طرف جایا ہی کرتا ہے، پروانے کا شمع کی طرف جانا کمال نہیں، تعجب نہیں، پروانے کا شمع کو چھوڑ کے آنا تعجب ہے، بلبل کا پھول کے پاس جانا تعجب نہیں، پھول کو چھوڑ کے آنا تعجب ہے، یار کا یار کے پاس جانا تعجب نہیں، یار کا یار کو چھوڑ کے آنا تعجب ہے، یہ زیادہ مشکل کام تھا۔ حضور واپس آ گئے، یہ کمال ہے، اور یہ تعجب ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، پھر آ گئے ہمارے درمیان، اس زمین پہ آ گئے۔ ہاں، خدا نے بھی قرآن میں وعدہ کر دیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اچھا تجھے اتنے پیارے لگتے ہیں تو میں بھی خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک ان میں تو رہے گا میں انہیں عذاب ہی نہیں دوں گا، میرا عذاب معاف۔ اب بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ امت بڑی گناہگار ہے۔ دیکھیں، معاف کرنا ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ معاف کرنا ہے فرق کوئی نہیں، کلمے کا فرق تو ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا، مسلمان ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں،
لیکن اس کے علاوہ باقی کسی کام میں کوئی فرق ہے؟ ہماری سیاست عیسائیوں والی، تجارت عیسائیوں والی، معیشت عیسائیوں والی، حکومت عیسائیوں والی، ہماری صورت، معاف کرنا، صورت، یہ داڑھی منڈانا کس کی سنت ہے؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا تو نہیں نا۔ ہماری صورت، اب آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں سچی بات کرنی چاہیے۔ ہمارا لباس، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اگر مجھ پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو میں آپ کے نبی کی بات سناتا ہوں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا کہ میری امت آخر زمانے میں طابق النال بالنار، عیسائیوں کے قدم بقدم چلے گی، عیسائیوں کے قدم بقدم چلے گی۔ آج وہی صورتحال ہے، جو امریکہ کہتا ہے پاکستان میں بھی وہی ہوتا ہے، کشمیر میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، ساری دنیا میں۔ یہ مسلمان حکمران یہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں سارے۔ جس حکومت کو آپ آگے لے آئیں، خواہ یہ ہو یا کوئی اور، آج کا دور عیسائیوں کی غلامی کا دور ہے۔ یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند، مجھ سے تو گلا، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے، تجھ سے ہے مسلمان، تجھ سے گلا ہے۔ اگر تو چاہے تو اپنے نبی کا لباس بھی پہن سکتا ہے، اگر تو چاہے تو شکل اپنے نبی والی اپنا سکتا ہے، مگر تو چاہتا ہی نہیں، تجھے انگریزی طریقے پسند ہیں۔ ہائے افسوس، بولو ہائے افسوس، کس پر؟ کہو اپنے آپ پر، اور کس پر افسوس؟ مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے سوچنا یہ میری بات تسلی سے، ٹھنڈے دل سے، پیار سے سوچنا، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ آخری لفظ کہتا ہوں حضرات گرامی، بات یہ ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گنہگار امت کے لیے پھر واپس آ گئے۔ ان کو امت سے کتنا پیار ہے، جدائی گوارا نہیں، وہ پھر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جاتے ہوئے میں نے حدیثیں پڑھی، کتابیں پڑھی، تفسیریں پڑھی، علماء کے قدموں میں بیٹھا، ان سے مسئلے سنے، آپ نے بھی علماء کے مسئلے سنے، واضح سنی۔ دعوے سے کہتا ہوں یہ مسئلہ تو سب نے سنایا ہوگا کہ حضور ایسے گئے، ایسے گئے، براق پہ سوار ہوئے، نبیوں سے ملے، آسمانوں پہ آگے آگے رف رف آیا، براق پہ گئے، پھر جبریل رہ گیا، پھر آگے گئے، سارے ذکر آتے ہیں۔ واپس آتے ہوئے خدا نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، لوگوں میں قسم اٹھاتا ہوں وہ واپس آ گیا ہے۔ یا اللہ کون لے کے آیا؟ براق کدھر تھا؟ اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، پھر جاتے ہوئے تو تھا، واپس آتے ہوئے پتہ نہیں کہاں تھا۔ یا اللہ واپس آتے ہوئے پھر جبریل کہاں رہ گیا تھا؟ وہاں سدرہ سے پھر ساتھ ملا تھا، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ جاتے ہوئے بڑا تم تراک ہے، بڑا جلوس ہے، بڑا استقبال ہے، ساری کائنات علوی اور سماوی کو اللہ نے ہوشیار خبردار کر دیا ہے، یار آ رہا ہے۔ کہیں نعرے لگ رہے، کہیں جلوس بن رہے، کہیں استقبال ہو رہے، کہیں نبیوں کی امامت ہو رہی ہے، کہیں فرشتوں کی امامت ہو رہی ہے، یہ شور ہے، ہنگامہ ہے، یار آ گیا، یار آ گیا۔ وہاں خلوت میں پہنچے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، پھر چپکے سے، ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب عرش سے اعلان ہوا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، او لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ تو آ بھی گیا، وہ تو آ بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات کہوں چپکے سے، میں بھی شور نہیں مچاتا، چپکے سے کہوں، آہستہ،
شاید آپ کو پسند آ جائے. جب کوئی یار کسی یار کے پاس جاتا ہے نا تو بلاتے وقت وہ بڑا انتظام کر کے بلاتا ہے، فلاں جائے فلاں جائے فلاں جائے، لے کے آئے. جب خلوت میں ملاقات ہوتی ہے تو واپس جاتے وقت کہتا ہے اب سارے ہٹ جاؤ میں خود چھوڑا ہوں. بلا مثال و تشبیہ. خدا نے کہا اے سارے میرے یار کو لے کے آنے والوں تمہاری ڈیوٹیاں پوری ہو گئیں، اب سارے ہٹ جاؤ میں یار کو خود جا کے مکے میں چھوڑ آتا ہوں. پھر وہ خود ساتھ آؤ. بس لگتا یوں ہے، مسئلہ میرے پاس کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، حوالہ کوئی نہیں میرے پاس، سچی بات کرتا ہوں. لگتا یوں ہے، معلوم یوں ہوتا ہے، واپسی پر وہ خود ہی گھر چھوڑ گیا تھا. وما علینا.